بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، سبق نمبر 6 اس کے دوسرے حصے کی طرف میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، جس میں ہم حروف جر بی، فی اور علی سیکھیں گے۔ یاد رکھیے ہم گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ ٹی پی آئی کیا ہے ذرا اشارے کے ساتھ بتائیے۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ ماشاء اللہ۔ ہم نے یہ بھی سیکھا الفاظ کی 3 قسمیں ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ اسم، فعل، حرف۔ پھر سے اسم، فعل، حرف۔ پھر سے اسم، فعل، حرف۔ اور اسم کی نشانی کیا ہے؟ شروع میں ال یا آخر میں ان، ان، اون، این، آت۔ پھر سے شروع میں ال اور آخر میں ان، ان، اون، این، آت۔ تو یا تو شروع میں ال رہے گا جیسے المسلم، یا آخر میں ان، ان، مسلمون، مسلمان، مسلمین، مسلمون، مسلمین، مسلمات، اس طرح رہے گا۔ تو اسم کسی کا نام ہو سکتا ہے جیسے کتاب، مکہ، یا صفت ہو سکتی ہے مسلم، مومن۔ اور فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے فتح، اس نے کھولا، یعملون، وہ عمل کر رہے ہیں، وغیرہ۔ اور حرف کیا ہے؟ جو اسم نہیں ہے، فعل نہیں، وہ حرف ہے۔ اور 3 حرف تو ہم نے آلریڈی سیکھ لیے۔ کون سے؟ من اور لا، لی، من اور عن۔ اور اس میں ہم اور 3 سیکھیں گے۔ پہلے ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے سیکھا اور یہ تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ کیا ہوا؟ ہم، انت، انا، انتم، نحن۔ میرے ساتھ پڑھیے ذرا۔ ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن۔ ماشاء اللہ۔ من ہوا؟ ہوا مسلم۔ جواب دیجئے۔ من ہوا؟ ہوا مسلم۔ من ہم؟ ہم مسلمون۔ من انت؟ انا مسلم۔ من انتم؟ نحن مسلمون۔ ماشاء اللہ۔ اور ہم نے یہ ٹکڑے بھی سیکھے، اس کا، ان کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہمارا۔ ہو، ہم، کا، ای، کم، نا۔ میرے ساتھ پڑھیے۔ ہو، ہم، کا، ای، کم، نا۔ اور ہم نے اس کو رب کے ساتھ پڑھا تھا۔ ذرا عربی میں میرے ساتھ پڑھیے۔ ربو، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا۔ میرے ساتھ جو ہے نا سسٹم کے ساتھ۔ چلیے بسم اللہ۔ ربہو، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا۔ ماشاء اللہ۔ اور اگر میں سوالات کروں تو کیا آپ جواب دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ۔ من ربہو؟ ربہو اللہ۔ ربہو اللہ۔ من ربہم؟ ربہم اللہ۔ من ربکا؟ ربی اللہ۔ من ربکم؟ ربنا اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ہم نے 3 حروف سیکھے تھے اس سے پہلے۔ لی یعنی لیے، الحمدللہ۔ من یعنی سے، اعوذ باللہ من الشیطان۔ اور عن یعنی سے، مثال رضی اللہ عنہ۔ اور یہ 3 لی، من، عن، ہو، ہم، کا، ای، کمنا اور ہا کے ساتھ مل کر قرآن کریم میں تقریباً 5000 بار آتے ہیں۔ تو اس کا ہم نے پورا سیکھ لیا۔ میرے ساتھ بولیے ذرا۔ لہو، لہم، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا۔ اسی طرح منہو، منہو، منہم، منکا، منی، منکم، منا۔ اور عنہو، عنہو، عنہم، عنکا، عنی، عنکم، عنا۔ ماشاء اللہ۔ اور لہو کا لہا، منہو، منہا، عنہو، عنہا۔ گہری سانس لیجئے، دعا کیجئے رب زدنی علما۔ اور نیکسٹ یعنی آج کے سبق کے لیے تیار رہیے۔ کیا ہے آج؟ ہم لیں گے 3 حروف، بی، فی، علی۔ اور یہ بھی ہی، ہم، کا، ای، کمنا کے ساتھ مل کر قرآن کریم میں تقریباً 3500 بار، 3600 بار آئے ہیں تقریباً۔ تو پہلے لیتے ہیں بی۔ بی کا مطلب ہے سے۔ آپ بولیں گے اس کا بھی مطلب سے؟ جی ہاں، اس کا بھی مطلب سے ہے، اور معنی بدلتے ہیں انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ اس پہ گھبرائیے مت، بلکہ آسانی ہے۔ تو بسمی نام سے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک معنی ہے، اور بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ تو بی کا مطلب سے، تو بی ہی کا مطلب کیا ہوگا؟ اس سے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا، ایٹ لیسٹ چند لوگوں کے، کہ یار وہ لہو لہم تھا، منہو منہم تھا، عنہو عنہم تھا، تو یہ بیہو بیہم کیوں نہیں ہے؟
ویل اس لیے نہیں ہے کہ بیہو بیہم بولنا آسان نہیں ہے، بیہی بیہم آسان ہے، تو عربوں نے اس کو بیہو بیہم کے بجائے بیہی بیہم کیا، اسموتھ لگتا ہے نا، بس یہی وجہ ہے اور کوئی خاص وجہ نہیں ہے. لیکن یہ چینج صرف یہیں پر ہے، بیہی بیہم. باقی سب جیسے لکا لکم تو یہ بکا بی، سوری لکا لی تو بکا بی، لکم لنا تو بکم بنا. تو چینج صرف یہاں پر ہے، بیہی بیہم، بس ہو ہم کے بجائے ہی ہم. اوکے چلیے ترجمہ کیجئے ایکشن کے ساتھ. بیہی اس سے، بیہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے. ٹھیک ہے پھر سے. بیہی اس سے، بیہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے. رائٹ. چلیے 3 بار دہرائی. میں 3 بار کیوں دہرانے لگا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کے ذہن کو مانوسیت ہو جائے، اس سے زبان پر یہ الفاظ چڑھ جائیں، اور اس کو معنی کے ساتھ دہرانا ہے، معنی ذہن میں رکھتے ہوئے. چلیے 3 بار. بیہی بیہم، سوری عربی میں میرے بات دہرائیے 3 بار. بیہی بیہم، بیہی بیہم، بیہی بیہم، بیہی بیہم، بکا بی، بکا بی، بکا بی، بکا بی، بکم بنا، بکم بنا، بکم بنا، بکم بنا. ماشاء اللہ. میرے ساتھ پڑھیے. بیہی بیہم بکا بی بکم بنا. جب بھی میں کہوں میرے ساتھ پڑھیے، ساتھ پڑھیے، نے سلولی پڑھنا ہے. کیوں؟ تاکہ جو نئے لوگ ہیں وہ ذرا ہمارے ساتھ چل سکیں. چلیے پھر سے. بیہی بیہم بکا بی بکم بنا. پھر سے. بیہی بیہم بکا بی بکم بنا. ماشاء اللہ. علم. آلرائٹ. اب ہم لیتے ہیں دوسرا حرف فی. فی کا مطلب ہے میں، اور مثال ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ہم اکثر سنتے ہیں بھائی فی سبیل اللہ مدد کیجئے، ہیلپ کیجئے، سپورٹ کیجئے. تو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. تو فی کا مطلب کیا ہے؟ میں. تو فی ہی کا مطلب کیا ہوگا؟ اس میں. چلیے ترجمہ کیجئے ایکشن کے ساتھ. فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیا مجھ میں. جیسے دیکھیں فی پہلے ہی تھا، پھر اور ایک یا آ گیا اس میں، تو فیا مجھ میں. ٹھیک ہے. فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں. پھر سے. فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فیکا آپ میں، فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں. ماشاء اللہ. 3 بار. فیہی فیہم فیکا فیا فیکا فیا فیکا فیا فیکا فیا فیکم فینا فیکم فینا فیکم فینا فیکم فینا. ماشاء اللہ. میرے ساتھ پڑھیے. فیہی فیہم فیکا فیا فیکم فینا. پھر سے. فیہی فیہم فیکا فیا فیکم فینا. آخری بار. فیہی فیہم فیکا فیا فیکم فینا. ماشاء اللہ. علم. آلرائٹ. اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال. اس کے لیے سب کے لیے نہیں لیا ہم نے، پہلے کے لیے بھی کوئی بات نہیں، ایک سیٹ کے لیے لیتے ہیں. اس میں ہے نیا لفظ خیر. اس سے پہلے بھی آیا الصلاۃ خیر من النوم. خیر یعنی بہتر. یہاں پر اچھا، دوسرا معنی اس کا اچھا. خیر یعنی اچھی چیز، گڈ. اللہ نے ہم سب میں خیر رکھا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ بھلائی رکھی ہے، اس لیے ہاں میں جواب دیجئے. سوال یہ ہے حل فیہی. حل کا مطلب ہے کیا؟ رائٹ. اس سے پہلے بھی ہم نے سیکھا اس کو. حل کا مطلب ہے کیا. حل فیہی خیر، کیا اس میں خیر ہے؟ تو آپ کہیں گے نعم فیہی خیر، ہاں اس میں خیر ہے. حل فیہم خیر، کیا ان سب میں خیر ہے؟ ہم کہیں گے نعم فیہم خیر، ہاں ان سب میں خیر ہے. چلیے ہم سوال بھی سیکھتے ہیں، 1-2 بار پریکٹس کرتے ہیں سوالات کی، پہلے سوالات کی بھی جوابات کی بھی. میرے بات دہرائیے. حل فیہی خیر، حل فیہی خیر، نعم فیہی خیر، نعم فیہی خیر، حل فیہم خیر،
هل فيهم خير اور ایکشن کے ساتھ کرنا ہے آپ کو. نعم فیہم خیر. نعم فيهم خير پھر سے هل فیہ خیر. هل فيه خير نعم فیہ خیر. نعم فيه خير هل فیہم خیر. هل فيهم خير نعم فیہم خیر. نعم فيهم خير. چلیے اب میں سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیجئے. هل فیہ خیر. نعم فيه خير هل فیہم خیر. نعم فيهم خير اور ایک بار هل فیہ خیر. نعم فيه خير هل فیہم خیر. نعم فيهم خير. علم. آلرائٹ، اب آپ کی ہماری بات لیتے ہیں. آپ میں هل فی کا کیا آپ میں خیر ہے؟ تو آپ کہیں گے نعم فیا، ہاں مجھ میں خیر خیر ہے. هل فیکم کیا آپ سب میں خیر ہے؟ نعم فینا، ہاں ہم سب میں خیر خیر ہے. تو کا بنے گا ای، کم بنے گا نا. کا ای کم نا. ذرا ایک 3 بار کہیے میرے ساتھ. کا ای کم نا. کا ای کم نا. کا ای کم نا. علم. چلیے اب ہم سوال جوابات دونوں کی پریکٹس کرتے ہیں. میرے بات دہرائیے. هل فیک خیر. هل فيك خير نعم فیا خیر. نعم في خير. هل فیکم خیر. هل فيكم خير. نعم فینا خیر. نعم فينا خير. پھر سے هل فیک خیر. هل فيك خير. ہاں نا، سوال بھی دہرائیے پہلے. هل فیک خیر. هل فيك خير. نعم فیا خیر. نعم في خير. هل فیکم خیر. هل فيكم خير. نعم فینا خیر. نعم فينا خير. ہم سوال بھی آپ سے کیوں دہرا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب میں کہوں علم تو آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے سوال پوچھنا ہے، تو آپ بولیں گے یار سوال تو ہم نے نہیں سیکھا تھا، اس لیے سوال بھی ہم آپ کو سکھا رہے ہیں. اب مجھے صرف جواب دیجئے. هل فیک خیر. نعم في خير. هل فیکم خیر. نعم فينا خير. ماشاء اللہ. پھر سے هل فیک خیر. نعم في خير. هل فیکم خیر. نعم فينا خير. ماشاء اللہ. علم. آلرائٹ، اب ہم لیتے ہیں اس سبق کا آخری حرف، اور وہ ہے علا. علا کا مطلب ہے پر، اور اس کی بہترین مثال جو ہم روزانہ کئی بار استعمال کرتے ہیں وہ ہے السلام علیکم. سلام یعنی سلامتی ہو، یعنی آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، آپ کے مال میں، آپ کی جان میں، آپ کے ہر ایسٹ میں، رشتہ داروں میں، کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ ہے سلام ہو، سلامتی ہو کسی طرف سے، اللہ کی طرف سے. ال کا مطلب ہے ساری سلامتی، یعنی الحمد ساری تعریف، السلام ساری سلامتی، علیکم تم سب پر ہو. علی یعنی پر. کتنا خوبصورت جو ہے یہ ہائے ہلو سے کتنا بہتر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو گریٹنگز کا کے الفاظ دیے ہیں. بہرحال السلام علیکم، سلامتی ہو آپ سب پر. تو علی کا مطلب ہے پر. تو علیہ، علا کو ہی سے ملائیں گے تو ذرا اسموتھنس کے لیے اس کو علی کر دیا گیا ہے. رائٹ، اصل میں وہ ہے علا. علا کا مطلب ہے پر. علا ہی بولنا مشکل ہے نا، علا ہی، علاہم. تو عربوں نے کیا کیا، اس کو ذرا اسموتھ کرنے کے لیے علی کر دیا. علیہ اس پر. ٹھیک ہے، ترجمہ کیجئے ایکشن کے ساتھ. علیہ اس پر. علیہم ان سب پر. علیکا آپ پر. علیہ مجھ پر. علا اور یا علا میں کیا ہے، پھر یا بھی میرا مجھ کے لیے یا ہے، تو دونوں مل جائیں گے تو علیہ. جیسے فیا، علیہ، علیہ مجھ پر. ٹھیک ہے. علیکم آپ سب پر. علینا ہم سب پر. پھر سے علیہ اس پر. علیہم ان سب پر. علیکا آپ پر. علیہ مجھ پر. علیکم آپ سب پر. علینا ہم سب پر. چلیے ہم سب پر سلامتی کی دعا ہم سب کرتے ہیں، اس کے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے 3 بار ریپیٹ کیجئے میرے بات. علیہ علیہم علیہ علیہم علیہ علیہم علیہ علیہم علیکا علیہ
Alayka, alayya, alayka, alayya, alayka, alayya. Alaykum, alayna. Alaykum, alayna, alaykum, alayna, alaykum, alayna. میرے ساتھ پڑھیے اب. علیہ, علیہم, علیکا, علیہ, علیکم, علینا. اسی طرح سلولی پڑھنا ہے. پھر سے علیہ, علیہم, علیکا, علیہ, علیکم, علینا. پھر سے علیہ, علیہم, علیکا, علیہ, علیکم, علینا. ماشاء اللہ. علم. الحمدللہ ہم نے سیکھ لیے تینوں، یعنی بی فی علی حروف کو. اچھا، ہم نے اس سے پہلے سیکھا تھا ربہو، اس کا رب، ربہا اس عورت کا رب. اسی طرح ہوگا ربیہی اس کا رب، ربیہا اس عورت کا رب. تو بیہی اس سے، تو ادھر کیا ہوگا؟ بیہا اس عورت سے، فیہی اس مرد میں، فیہا اس عورت میں. ترجمہ کیجیے. علیہ اس مرد پر، علیہا اس عورت پر. چلیے میں بیہی بولوں گا، آپ بیہا. بیہی بیہا، فیہی فیہا، علیہ علیہا. پھر سے بیہی بیہا، فیہی فیہا، علیہ علیہا. علم. ماشاء اللہ. تو ہم نے بیہی بہم بیکا بی بیکم بینا، بیہا، فیہی فیہم فیکا فیہا فینا فیکم فینا فیہا، علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم علینا علیہا. یہ 7 ضرب 3 21 جو ہے الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 3600 بار تقریباً آئے ہیں. بہت اہم ہے، اور آپ کو ایک سانس میں آپ یہ سب بول دینا چاہیے. انہیں پریکٹس کیجیے بار بار. بی بھیم بیکا بی بیکم بینا بیہا، فی فیم فیکا فیکم فیہا فینا فیہا، علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم علینا علیہا. یعنی جتنا آپ سموتھ ہوں گے نا، اتنا پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی قرآن اور سمجھنے میں بھی. چلیے معنی اور مثال یہ پریکٹس کرتے ہیں اب ہم. ٹھیک ہے. بی کا مطلب سے، مثال بسم اللہ اللہ کے نام سے. فی میں، مثال فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. علی پر، مثال السلام علیکم، ساری سلامتی ہو آپ سب پر. پھر سے بی سے، بسم اللہ، فی میں، فی سبیل اللہ، علی پر السلام علیکم. آخری بار بی سے، بسم اللہ، فی میں، فی سبیل اللہ، علی پر السلام علیکم. علم. آل رائٹ. صرف معنی بولیے. بی سے، فی میں، علی پر. پھر سے بی سے، فی میں، علی پر. بی سے، فی میں، علی پر. علی پر، فی میں، بی سے، علی پر، فی میں، بی سے. علم. ماشاء اللہ. اب مجھے اشارے بتانا ہے آپ کو جب میں کہوں اشارے. ہاں چلیے. بہم اشارہ ان سب سے. فیکم سوچئے پہلے، اشارہ فیکم آپ سب میں. علیہ سوچئے، اشارہ علیہ اس پر. ماشاء اللہ. نقطہ تعلیم لیتے ہیں ہم. آج کا نقطہ کیا ہے؟ بہت اہم نقطہ ہے. آپ جو بھی یاد کریں گے بھول جائیں گے. یہ ہیومن جو ہے اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پہ رکھا ہے اس کو، اسی لیے آپ کو دہرانے کی ضرورت ہے. دہرانے پہ اجر بھی ہے. دہرانا بہت ضروری ہے، اور اس پر ریسرچ ہوئی ہے کہ انسان کس اسپیڈ سے بھولتا ہے. تو دہرانے کے طریقے کو ریسرچ کی روشنی میں جو بتایا گیا ہے اس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. طریقہ زیادہ ضروری ہے، خالی بلائنڈ دہرانا نہیں. دیکھیے اگر آپ 100 باتیں سیکھتے ہیں 1 گھنٹے میں، تو 1 گھنٹے کے بعد 70% یعنی 70 باتیں بھول جائیں گے. 70% چیزیں 1 گھنٹے کے بعد بھول جائیں گے. اگر آپ 1 گھنٹے کے بعد اس کو ریوائز کرتے ہیں، اعادہ کرتے ہیں، تو پھر 1 دن کے بعد پھر سے 70% بھول جائیں گے. یعنی 1 دن تو یاد رہے گا وہ، لیکن پھر 1 دن کے بعد 70% بھول جائیں گے. 1 دن کے بعد اگر آپ پھر سے اس کو ریوائز کریں تو آپ کے ذہن میں 1 ہفتے تک محفوظ رہے گا، لیکن پھر 1 ہفتے کے بعد آپ پھر 70% بھول جائیں گے. اور 1 ہفتے کے بعد پھر سے آپ دہرائیں گے اس کو، تو آپ 1 مہینے تک یاد رکھیں گے، لیکن 1 مہینے کے بعد پھر 70% بھول جائیں گے. اور 1 مہینے کے بعد پھر سے یاد کریں گے، ریوائز کریں گے، دہرائیں گے، اعادہ کریں گے.
آموختہ کریں گے تو آپ پھر سے 6 مہینے کے بعد بھولیں گے، یعنی زیادہ یاد رہے گا۔ تو اس ریسرچ کی روشنی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہ بھولیں تو آپ کو ایک سسٹم کے ساتھ دہرانا پڑے گا۔ یہ منیمم ہے، کیا 1 گھنٹے کے بعد، پھر 1 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد۔ گھنٹہ دن ہفتہ مہینہ 6 مہینے سیمسٹر، گھنٹہ دن ہفتہ مہینہ 6 مہینے، یہ آپ کو کرنا بہت ضروری ہے۔ اور چونکہ ہم کئی الفاظ اور گرامر سسٹم سیکھ رہے ہیں تو بار بار دہرائیے اس کو، تاکہ آپ قرآن کریم کو اچھی طرح آسانی سے سیکھ سکیں۔ بس دہرانا ہے، اور 1 گھنٹہ آپ نے اسٹڈی کی ہے تو آپ کو صرف 10 منٹ دہرانے کی ضرورت ہے۔ آلرائٹ، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے، یہ مت کہیے کہ میرا دماغ جو ہے کند ہے، سلو ہے۔ نہیں، آپ کا دماغ بالکل پرفیکٹ ہے۔ اور یہ مت کہیے کہ قرآن مشکل ہے، نہیں، قرآن بہت آسان ہے۔ اور یہ بھی مت کہیے کہ ٹیچر خراب ہے، نہیں، انشاءاللہ ٹیچر بھی اچھا ہے۔ تو آپ بس ریویژن سسٹم پر ڈٹے رہیے۔ الحمدللہ سبق نمبر 6 کے ختم پر، یعنی 1 سے 6 کے ختم پر آپ نے 63 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 23,266 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ۔ ساتھ ہوم ورک کو مت بھولیے، پاکٹ بک یعنی شیٹ کو ہمیشہ ساتھ رکھیے، وہی بھلانے کو روکنے کے لیے، اور ٹیچر بنیے، سکھائیے۔ The best way to learn is to teach۔ بہترین طریقہ سیکھنے کا سکھانا ہے۔ آپ سیکھنا چاہتے ہیں نا تو سکھائیے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں میں پہلے سیکھوں گا پھر سکھاؤں گا، نہیں، آپ سیکھنا چاہتے ہیں نا تو سکھائیے، سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا۔ اور ٹریننگ بھی ہمارے پاس پروگرام ہے، وہ بھی آپ کو ملے گی اگر آپ چاہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Assalamu alaikum. Learn to read Al-Quran, learn Tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids, and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum.